السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم فقهنا فی الدین. اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 17. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لحمت طائفۃ منہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو انصار کے تو ایک گروہ نے ارادہ ہی کر لیا تھا کہ آپ کو بہکا دیں گے. حالانکہ وہ اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی فضل اور رحمت تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اصل بات سے مطلع فرمایا، ورنہ اس کے نتائج صرف یہ نہ تھے کہ مجرم بچ جاتا اور ایک بے قصور مجرم پاتا، بلکہ اس کے نتائج بڑے دور رس تھے جو عوام الناس کی نظروں میں مسلمانوں کی ساکھ اور ان کے کردار کو مجروح کر سکتے تھے. ایسے لوگ جو آپ کو بہکا کر اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتے تھے وہ اپنی ہی عاقبت خراب کر تھے، وہ نبی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہ اللہ کے مجرم تھے ہی نہیں. آپ نے تو ظاہری شواہد دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا تھا نا. لیکن یہ چیز تھی کہ بعد میں بہت زیادہ شور مچتا ہے اس بات پہ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اس طرح غلط فیصلہ کر دیا یا یہ وہ. تو اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت، اس نے آپ کو بچا لیا. پھر یہ کہ جو شخص کسی حاکم کو دھوکہ دے کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتا ہے دراصل خود وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ ان تدبیروں سے وہ اس چیز کا حقدار بن گیا. حالانکہ اللہ کے نزدیک حق جس کا ہوتا ہے اسی کا رہتا ہے، اور جو فریب کرتا ہے اس کے فریب سے حاکم کے فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں بھی تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں، تم میرے پاس جھگڑے لے کے آتے ہو، ممکن ہے تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہو اور اس کے دلائل سن کے میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں. اس طرح اگر میں اس کے بھائی کے حق سے کوئی چیز اس کو لے کر دوں تو یاد رکھو میں آگ کا ایک ٹکڑا دلوا رہا ہوں، تم نہ لینا. ٹھیک ہے. جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی ملی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہ ملی. ایک یہ کہ 1 ماہ کی مسافت سے دشمن پر میرا رعب طاری رہتا ہے. دوسرا یہ کہ ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی گئی ہے، لہٰذا میری امت کا ہر شخص جہاں نماز کا وقت آئے ہر قسم کی زمین پہ نماز پڑھ سکتا ہے. تیسرا یہ کہ اموال غنائم میرے لیے حلال ہوئے جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے جائز نہیں تھے. چوتھا یہ کہ شفاعت کبریٰ مجھے قیامت کے دن ملی، قیامت کے دن میں بڑی سفارش کروں گا. اور پانچواں یہ کہ مجھ سے پہلے ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، جبکہ میں ہر طرح کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، میری نبوت عالمگیر نبوت ہے. تو یہ چیزیں اللہ کہتا ہے یہ آپ پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملے. اور کہا جا رہا ہے اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی یہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا، آپ پہ اپنی کتاب حکمت نازل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مجھے 6 باتوں میں دوسرے پیغمبروں پہ فضیلت دی گئی ہے. مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی ایسا کلام جس میں الفاظ کم اور معنی بہت ہوں. دشمن پر رعب سے میری مدد کی گئی، مجھ پر غنیمتیں حلال کی گئی، میرے لیے زمین پاک کی گئی. تمام جنوں اس کی طرف مجھے عالمگیر نبوت دے کے بھیجا گیا اور مجھ پر ہی نبوت ختم کی گئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں. آپ کو کتاب ملی ہے، آپ کو حکمت ملی ہے، حدیث ملی ہے. حکمت سے مراد حدیث. آپ کو وہ باتیں اللہ نے سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ. اللہ کہتا ہے ان کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی. سرگوشی کرنا، یہ سرگوشی کون کرتے ہیں؟ خفیہ مشورے کون کرتے ہیں؟ منافق لوگ راتوں کو بیٹھ کے الگ الگ مشورے کرتے ہیں. بسا اوقات بری باتیں سوچتے ہیں جو خیر سے خالی ہوتی ہیں، کیونکہ بھلائی کی اور صاف ستھری سچی بات کو تو کسی کو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. البتہ جو امور چھپا کے کیے جائیں وہ ضرور جو ہے خطرے کی گھنٹی ہوتی ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو چھپی باتیں ہیں نا ان میں اکثر میں خیر نہیں ہوتی سوائے چند باتوں کے. وہ کون سی باتیں ہیں؟ کسی کو صدقے کا حکم دینا، کسی کی اصلاح کرنا، کسی کو نیکی کا حکم دینا. کچھ کام چھپا کے کرنا بہتر ہوتے ہیں. مثلا کسی کو صدقہ دیا تو چھپا کے دیا تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، یا صدقہ دینے کے متعلق اگر کسی سے مشورہ کرنا ہے تو وہ چھپ کے کرنا. اسی طرح بھلائی کے کام لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر خفیہ مشورے کیے جائیں تو یہ بھی نیکی کا کام ہے. لیکن افسوس یہ کہ لوگ ان باتوں میں کسی سے مشورہ نہیں کرتے، چھپے مشورے صرف شر کے لیے ہی کرتے ہیں جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے. اگر کوئی اللہ کی رضا کے خاطر ایسے مشورے کرے صدقے کے،
نیکی کے، بھلائی کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے بڑا اجر عطا کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص راہ راست کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر اس نے خود رخ کر لیا، پھر ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بہت بری جگہ ہے۔ اچھا، یہ جو پیچھے خفیہ مشورے ہیں نا، ان میں ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کہہ دینا جھوٹ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کام کی خبر نہ دوں جو نماز روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے کہا بتائیے۔ آپ نے فرمایا جو شخص دو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، کیونکہ دو آدمیوں کے درمیان فساد ڈلوانا دین کو مونڈ دینے کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے بھی کوئی اچھی بات کسی فریق کی طرف منسوب کر کے کہہ دے تو یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جس نے رسول اللہ کی مخالفت کی، تو آپ کی مخالفت کی صورتیں کیا ہیں؟ ایک تو اگر آیت کے مضمون کے حساب سے دیکھیں تو یہ اسی منافق کے لیے جس نے چوری کی تھی، تو جب رسول اللہ نے وحی کی بنا پر مقدمہ کا فیصلہ کر دیا اور بے گناہ یہودی کو حق پر قرار دے دیا، تو اس منافق کو سخت صدمہ ہوا اور وہ مدینے سے نکل کر اسلام اور رسول اللہ کے دشمنوں کے پاس مکہ چلا گیا اور کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اترا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جو جس راستے کی طرف جانا چاہے گا ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے، جاؤ نکلو، اینڈ پہ ٹھکانا جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ حکم سب لوگوں کے لیے، اس میں ہر مسلمان شامل ہے، قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے، یعنی جو شخص بھی رسول اللہ اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسری راہ کی طرف جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جس قدر زیادہ مخالفت کرے گا اس قدر گمراہی میں بڑھتا جائے گا، اور اس کی یہ ذہنی اور عملی مخالفت اسے جہنم میں پہنچا کر چھوڑے گی، جہنم میں پہنچا دے گی یہ۔ اب اس مخالفت اور گمراہی کی کئی صورتیں ہیں، مثلا شرکیہ عقائد و اعمال، یا پھر سنت کو چھوڑ کر بدعات میں پڑ جانا، یا رسول اللہ کی بات کو حجت نہ سمجھنا، یا کوئی نیا نبی تسلیم کر لینا، یا بدعتی عقائد وغیرہ وغیرہ مختلف صورتحال ہے نا۔ تو گمراہی کی ان تمام اقسام سے بچ کے رہنا چاہیے، مسلمانوں کو محتاط رہنا چاہیے کہ جو رسول اللہ کی نافرمانی کر کے دوسرے راستے کی طرف جائے گا، اللہ کہتا ہے پھر ہم اسے جہنم کے راستے کی طرف ہی بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی آیات ہمیں کیا سبق دے رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ آج کی آیات ہمیں چھپی نیکیوں کی ترغیب دے رہی ہیں، اور جو ہے یہ جو چھپی سرگوشی ہے نا ان سے منع کیا گیا ہے۔ پہلے جو ہے صحابہ کو یہ کہا گیا تھا اگر کوئی سرگوشی کی بات کرو تو صدقہ دو، پھر صحابہ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا، پھر اللہ نے یہ پابندی اٹھا لی۔ تو یہ جو چھپ کے شر انگیزی پھیلائی جاتی ہے اس سے بچنا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے کسی کے ساتھ چرب زبانی کر کے اگر فیصلہ اپنے حق میں بھی کروا لیا تو یاد رکھیے گا یہ اپنے لیے ہم گمراہی خرید رہے ہیں، اس کا کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہمیں پہنچے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔